والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى كلام المجيد: والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. ایک بار پڑھا ہے اور اپنی مرضی کا پڑھا ہے. اب ایک بار کوشش کرتے ہیں ان کی مرضی کا پڑھا. ٹھیک ہے؟ اب تھک تو نہیں گئے؟ پکی بات ہے. چلیں جی، اب ایک بار آپ نے درود پاک پڑھ کے ذرا بتانا ہے کہ ہم تھکے. جتنی محبت ہے ساری جمع کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ درود پاک یہاں تک نہ رہ جائے. اس کو ذرا نیچے جانے دینا ہے کیونکہ اکثر ادھر ہی رہ جاتا ہے، نیچے جاتا نہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی حضرت آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی دائیں بائیں دیکھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی داڑھی میں خارش کرتے ہوئے پڑھ رہا ہے، کوئی زمین سے کھیلتے ہوئے پڑھ رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ صرف اتنی رہ جاتا ہے. نہیں، ذرا توجہ کر کے نہ آنکھیں بند کر کے پڑھو تاکہ ذرا نیچے جائے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں جی، ابھی بھی نہیں جی. جو پیچھے والے دوست ہیں ایک بار پڑھنا ہے بس جی، لیکن پڑھنا ہے ذرا، پتہ لگے کہ پڑھا ہے ذرا. ٹھیک ہے؟ ایک بار بس جی. جتنی محبت ہے ساری جمع کرو. اور یہ میری بات یاد رکھیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، جنہ گوڑ پاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوئے گا. آپ جتنی محبت سے پڑھیں گے آپ پہ اتنا کرم زیادہ ہوگا. جتنی محبت زیادہ ہوگی کرم اتنا زیادہ ہوگا. وہ پتہ نہیں ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ لوگ کیوں شرما جاتے ہیں پڑھتے ہوئے. میں کہوں گا پھر وہ کتنا سونا دور تھا کہ جب وہ پڑھا کرتے تھے نا تو پڑھ کے پھر وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے. تانوں شرم آ جاندی سارے. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے. وہ تو کہا کرتے تھے کہ کرم ہو گیا بھائی، آج ان کا نام لینے کی توفیق ہو گئی ہے. تو آپ شرما جاتے ہیں. شرمایا نہ کریں. ہاں، اللہ حضرت جی جہاں جہاں شرمانے چاہیے ہمیں وہاں شرماتا کوئی نہیں. اور جہاں باقاعدہ حدیث پاک ہے حضرت مفہوم او انت مجنون، ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا حضرت. تو جہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیوانوں کی طرح پڑھنا ہے وہاں آپ کو شرم آ جاتی ہے حضرت. اور جہاں شرم آنی چاہیے وہاں شرم آتی نہیں. میں حضرت اس دن ایک تحریر پڑھ رہا تھا. حضرت اس کو سادہ ہی رکھیں، ایکو نہ کھولیں اس کی. میں حضرت اس دن پڑھ رہا تھا، کسی نے بڑے درد سے لکھا. لکھنے والا کہتا ہے جی ایک وقت تھا کہ جب
नौजवान और घोड़े, ये दोनों मैदान जंग की जीनत हुआ करते थे। कभी नौजवान और घोड़े, ये दोनों मैदान जंग की जीनत हुआ करते थे। लेकिन दुख की बात यह है कि अब दोनों ही शादियों में नाचते हैं। क्या इस तरह नहीं है? और मैं हजरत यहाँ घोड़े को ना माजूर समझूंगा। सही बात है, जब आप घोड़े को शादी में नचाते हैं ना, तो सिर्फ उसके पास जुबान नहीं, अगर उसको जुबान दे दी जाए ना, वो फिर तुझे 2-3 गालियाँ दे के कहे ओ आपे नच, मैनू क्यों नचाण डे, मैं नचन ले नहीं, मैं मैदान जहाद नहीं हाँ। मैं उसे मजदूर समझूंगा, जुबान ही नहीं उसके पास, चुप करके वो नाच लेता है। अगर उसको जुबान मिल जाए तो तुझे जरूर कहे वो तू नच, मैनू कानू नचाण डे, बल्कि तू कानू नचन डे है, वो तू उम्मत मुहम्मद है, तू नाचने के लिए तो नहीं आया है। लेकिन दुख ये है कि ना तू मैदान जंग में और ना घोड़ा मैदान जंग में। तू भी ब्याहां ते नचन डे है, घोड़ा भी ब्याहां ते नचन डे है। अल्लाह याद रखना नौजवानों, तू हो और तू फिर घोड़े पे हो, और घोड़ा किसी शादी में नाचने ना जा रहा हो, बल्कि तू और घोड़ा दोनों जिहाद पे जा रहे हो। तू इतना सोना लगता है अल्लाह पाक को, फिर देख अल्लाह कितनी कस्में उठाता है। वल आदियाती दबा, तू इतना सोना लगता है उसको घोड़े पे बैठा हो, लेकिन घोड़ा और तू नाचने ना जा रहे हो, बल्कि कहाँ जा रहे हो? मैदाने, तू मैदाने जिहाद में जा रहा है। तो फिर इतना सोना लगता है, देख फिर कस्में सुन जरा। वल आदियाती दबा फलमूरियाती कदहा फलमुगीराती सुबह फअसरना बिही नाका फवसतना बिही जमा। लेकिन दुख की बात यह है कि न तू मैदान जंग में, ना घोड़ा मैदान जंग में। तू भी शादी में नाच रहा है, घोड़ा भी शादियों में नाच रहा है। इसलिए जहाँ शर्म आनी चाहिए वहाँ शर्म आती नहीं किसी को, सारे नाच रहे हैं। और मैं आज हजरत प्रोग्राम है, मैं आप सबसे कह के जाऊँगा, वही पुत्र कभी ना नची हुआ है, कभी भी। जितना मर्जी पक्का दोस्त हो, मामे के बेटे की शादी हो, चाचे के बेटे की शादी हो, खाला के बेटे की शादी हो, फूफो के बेटे की शादी हो, ताए के बेटे की शादी हो, चाचे के बेटे की शादी हो, कभी भी ना नाचना। सुन कहना गाल सुन, मैं अली वाला वहाँ, अली वाले नचते नहीं, अली वाले यहाँ सिर लांदे नहीं, सिर लुहांदे नारे हजरत अली के मारते और शादियों में नाचते फिरते हो हैं जनाने ना होते। उसको कहना गल सुन, मैं हजरत अली का मलंग हाँ, हजरत अली के मलंग 2 ही काम करते नहीं, सिर लुहांदे नहीं, सिर लांदे नहीं। मैं नहीं नचना नचना, कोई नाराज होना तो ब्याह हो, कोई ऐसी बात ही नहीं है। बल्कि हजरत कई बार ऐसे हुआ, किसी ने निकाह के लिए कह दिया, चलो वक्त भी था, वो बारात लेट हो गई, जो कि अक्सर पेशतर होती है हमारी लेटर। जनाब वो मैरिज हाल का वक्त खत्म हो रहा है, बारात को कहो अंदर आओ, नहीं जी मैनू यार दे ब्याह उत्ते नच लैन दे। शर्म ही नहीं आती किसी को नाचते हो। और मैं जब इस तरह का माहौल देखता हूँ तो फिर मैं फिर कहता हूँ यार ये हंसी हो जिनको अल्लाह पाक ने जिनको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से मांगा था, हम है वो। जब मैं इस तरह का माहौल देखता हूँ फिर यार हम ही है वो जिनको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा, या अल्लाह उम्मत मैनू दे दे। फरमाया नहीं, अहमद नबी के लिए ख़ास है। फिर या अल्लाह उम्मत मुझे दे दे, नहीं मेरे अहमद नबी के लिए ख़ास है। या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे, नहीं मेरे अहमद नबी के लिए ख़ास है। फिर आखिर पे क्या अर्ज़ करते हैं, रब्बे करीम अगर उम्मत नहीं ना देनी, फिर इस तरह कर मुझे इस उम्मत में दाखिल कर दे। उम्मत के हालात देखो, उम्मत के हालात देखो। अजान देते शर्म आती है, अकामत कहते शर्म आती है, नमाज किसी को पढ़ानी आंदी कोई नहीं, जनाजा किसी को पढ़ाना आंदा कोई नहीं है जी। लेकिन मैनू यार दे विआह उत्ते नच लैण दे ना पुत्र। जिन्ने बच्चे मेरे नौजवान बैठे ने पुत्र कदी ना नची है। उन्होंने कई गल सुन पाई, मैं अली पाक दा मलंग हाँ, या सिर लुहांदे ने तो या सिर लांदे ने, नचन नुचन वाली गल कोई नहीं है। कभी ना नाचना पुत्र है, ये मेरी बात याद रखना है। जहाँ शर्म आनी चाहिए वहाँ शर्म नहीं आती है, और जहाँ शर्म नहीं आनी चाहिए वहाँ शर्म आती। मुझे आज भी याद है मेरे दादा पीरो मुर्शिद का मामूल था कि आप सर्दियों में ना
نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد آپ خانقاہ نہیں جایا کرتے تھے، آپ عصر کی نماز وہاں ادا فرما کے پھر جایا کرتے تھے. تو وہ آپ ادھر مسجد میں تھے تو وہ نا عصر کی اذان کا وقت ہو گیا. جیسے ادھر بھی یہ بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں بھی لوگ بیٹھے تھے. آپ نے ایک نوجوان سے کہا آپ کی عادت تھی، آپ کہا کرتے تھے پائی جی. آپ فرمان لگے پائی جی اٹھ کے ذرا عصر دی اذان تے آکھو. تو وہ نوجوان آگے سے کہتا ہے حضرت مجھے تو شرم آتی ہے. فرمان لگے چلو پھر کسی بے شرم کا انتظار کرتے ہیں، اگر آتا ہے تو کہتے ہیں اذان دے. اب بھائی آپ کو تو شرم آتی ہے تو پھر جو دے رہے ہیں پھر وہ تو بے شرم ہوئے آپ کے کاغذوں میں، کیونکہ آپ کو تو شرم آتی ہے. جہاں شرم آنی چاہیے وہاں شرم نہیں آتی، اور جہاں شرم آنی چاہیے وہاں شرم. حضرت صاحب میں مسافر بندہ ہوں حضرت، اس انداز سے مساجد سے بابوں کی اذان کی آواز آتی ہے، میرا اپنا دل کرتا ہے بابا مار چھڑا جا کے حضرت وہ اس طرح اذان لیکن کی کراں یا بابا بھی ایک قدم میں پھڑکاشنا جا کے اذان دینی کی نہیں. ان نوجوانوں کے پاس تو وقت ہی نہیں، اللہ معاف کرے میں، کیونکہ بہت عجیب آوازیں آتی ہیں حضرت اذان کی. محمد کو محمد پڑھ رہے ہوتے ہیں، میم پہ شاد ہے نہیں کر رہے ہوتے، عجیب و غریب سٹائل ہیں عجیب. لیکن میں کیا کروں حضرت، میں اگر انہوں نے بابے نے بھی اذان کہنے سے منع کروا دوں تو اذان کون دے گا؟ یہ نوجوان دیں گے حضرت، یہ دیں گے حضرت اذان؟ یہ تو نہیں بیچارے اتنے جو کہ کوئی بھی اذان دیتے ہوئے شرم آتی ہے. نہیں پتر، میں بلکہ جتنے نوجوان ہیں پتر کام کرو، کوئی اذان سیکھو اور ایک ایک اذان اپنے ذمہ لو. میں کہاں گا اذان حضرت جی، اس انداز سے آوازیں آتی ہیں اذانوں کی، بڑا دل دکھتا ہے حضرت. کیونکہ میرا بھی نا سیالکوٹ میں گھر ذرا تھوڑا گاؤں سائڈ پہ ہی ہے، ادھر ہی فرنجیاں ہی دیا اذاناں دی آواز آتی ہے، میں سر پھڑ کے بیٹھ جاتا یہ کر کیا رہے ہیں حضرت اذان کے ساتھ. لیکن کیا کروں حضرت، آپ نوجوان اس طرف آتے ہی نہیں. نہیں سیکھو، کوئی فجر دی لو اپنے ذمے، کوئی ظہر دی لو، کوئی عصر کی ذمہ لو، کوئی مغرب کی لو، کوئی شاہ کی لو. جوان ہو پتر، گلے بہترین نے، ادائیگیاں بڑی بڑی اچھی ہیں. ہائے ہائے اس طرح دی آواز دی، اس طرح کی اذان کی آواز جائے انہاں دا سن کے دل کرے چلو نماز پڑھیے چل کے. ان کا سن جوان بچے بانسریاں بالکل ٹھیک نے اندر دیاں. سکھو اور جناب ہے تو جوان آدمی ہے، تو دے ہاں فجر دی اذان ذرا. یہ بچہ میرا بیٹا دے ہاں ذرا فجر کی اذان، کتنی سونی آواز جانی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر دوجی باری اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا اپنا گلا بیٹھا ہے. پھر اگوں حضرت جی اشہد ان لا الہ الا اللہ. ذرا کھچ دوسری باری اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر اگوں اشہد ان محمد رسول اللہ. سکھو میرے پترو، کام کرو پتر، کوئی کام کرو. اس وقت کام کی ضرورت ہے. دیکھو نا میری اہل سنت نے، میں کہتا ہوں جی اپنا حق ادا کر دیا. جی نعرہ دے ماریا، مسجدیں بھرو تحریک. بھائی بابے نے اپنا کام کر دیا، بابے نے اپنا کام. مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ. اذان دے دی بابے نے، میرے اہل سنت نے اذان دے دی. ٹھیک ہے آگے ورک ہوا نہیں ہوا، وہ اذان دے دی انہوں نے. کام کرو پتر، مسجدیں خالی ہیں آج، مسجدیں آج خالی ہیں بیٹا.
کم کرو. اس لیے جہاں شرم آنی چاہیے تھی وہاں شرم نہیں آتی، جہاں شرم آنی چاہیے تھی وہاں شرم. ہاں ایک باری ادھر جی ہوں شرم نہیں کرنی ہے، ایک باری ادھر جی درود پاک ذرا. ٹھیک ہے جی، بخل سے کام نہیں لینا کوئی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور. اور یاد رکھنا بیٹا، جب بھی اللہ پاک اور نبی پاک علیہ السلام کے ذکر کی باری آئے پڑھا کرو بیٹا. یہ جتنا کام خراب ہوا ہے یہ نہ پڑھنے کی وجہ سے، یہ جتنا کام خراب ہوا ہے یہ ذکر نہ کرنے کی وجہ سے، یہ جتنا کام خراب ہوا ہے حضرت یہ درود پاک نہ پڑھنے کی وجہ سے، یہ جتنا کام خراب ہوا ہے یہ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. آپ تو بیٹا مجھے دکھ ہے، اتنے حالات خراب ہو گئے ملک کے. حضرت کوئی ایک بندہ نہیں پوچھنا آیا کبھی حضرت صاحب دسو ہاں کیوں حالات خراب ہو گئے؟ کوئی نہیں. اگر آپ سنتے بھی ہیں تو جناب رات کو ٹی وی لگا کے اینکروں کو سنتے ہیں. وہ بھائی ان کو تو پیسے مل رہے ہیں، پروگرام طے شدہ ہے، پلانٹڈ ہے. پہلے طے ہے کہ دوران گفتگو میں طیش میں آؤں گا، میں تجھ پہ پانی کا گلاس پھینکوں گا، تو آگے سے مجھے 2-3 گالیاں دینا، بعد میں کافی کٹھے بیٹھ کے پیے. آپ ان سے پوچھ رہے ہو سارے بھائی ان کو پیسے مل رہے ہیں. پوچھنا ہے تو علماء سے پوچھو، اگر پوچھنا ہے تو قرآن پاک سے پوچھو. کیوں حالات خراب ہوئے؟ کیوں آسمان ہم سے روٹھ گیا؟ کیوں زمین ہم سے روٹھ گئی؟ پاکستان گندم پیدا کرنے والا چھٹا بڑا ملک ہے، کیوں آٹا نہیں مل رہا؟ کیوں آٹے کا جو ریٹ ہے وہ آسمانوں کو چھو رہا ہے؟ پیٹرول 350 پہ گیا، واپس آیا، پھر 350 کی تیاری کر رہا ہے. قرآن پاک سے پوچھو نا کیوں یہ معاملات بن رہے ہیں. تو جب کبھی حضرت آپ قرآن پاک سے پوچھو گے تو پھر قرآن آپ کو اس کا جواب کیا دے گا؟ پھر قرآن جواب دے گا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. او بھائی تیری میری تھلو نہیں تنگ ہوئی، تیری میری اتو تنگ ہوئی. اور میں حضرت جو آپ کی زبان سے میں نے سنا حضرت، جو آپ کو میں نے کہتے سنا، کوئی نون لیگ، کوئی پی ٹی آئی، کوئی پیپل پارٹی بڑا بڑا نہیں بنا. میرے لیے آپ صرف میرے نبی پاک علیہ السلام کی امت ہو حضرت. میرا آپ سے ایک ہی رشتہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کوئی سیاسی بیان نہیں. میں ایک بات کرنے لگا جو میں نے اکثر ان نوجوانوں کی زبان سے سنی تھی کہ نہیں اسد عمر ٹھیک کر لے گا، وہ باہر بھی جاب کرتا رہا ہے، ماہر معاشیات ہے، اس کے پاس بڑی ڈگریاں حضرت، وہ ٹھیک کر لے گا. او بھائی اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. میں اب تجھ سے پوچھتا ہوں جس کی معیشت اللہ تنگ کر دیں اسد عمر ٹھیک کر لے گا؟ جس کی معیشت اللہ کی طرف سے تنگ کر دی جائے اسحاق ڈار ٹھیک کر لے گا؟ میں کہتا ہوں اسد عمر چھوڑ کے، اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ، کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ، کسی سے ٹھیک نہیں ہوگی. کیونکہ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دیں پھر اس کی ٹھیک کر کوئی نہیں سکتا. اور ہم نے ذکر چھوڑ دیا ہے. سارا دن میرے بچیوں گزر جاتا ہے، ہم اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ کوئی نہیں کرتے. سارا دن گزر جاتا ہے حضرت، ہم درود پاک پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. قرآن پاک کو دیکھے ہوئے، قرآن پاک کو کھولے ہوئے حضرت ہمیں مہینے گزر گئے. سارے اکٹھے ہیں، چلو جی میں کسی ایک بندے کو نہیں کہوں گا جی مجھے اونچی جواب دو، نہ میں آپ سے جواب لینا ہے کیونکہ مجھے آپ کے جواب کا پہلے ہی پتہ ہے، لیکن دل میں جواب ضرور دینا. کتنی دیر ہو گئی قرآن شریف میں دیکھیں؟ جواب آ گیا میرے تک. اچھا چلو کتنی دیر ہو گئی ہے جی قرآن شریف میں پڑھے ہیں؟ ہاں جواب آ گیا، مجھے پہلے جواب کا پتہ ہے. وہ پچھلی ستیویں تو کھولے آئی، پھر ستیویں آ گئی تو پھر کھول دوں گی، باقی میرے پاس کا آتا ہے.
تو پھر وہ تو کہہ رہے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں۔ چلے میں حضرت آپ کے ذوق کے لیے ادھر اے تو پھر ادھر قرآن پاک کی آیا پاک کا میاں صاحب کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اول حمد ثنا الہی۔ اب کدھر ہے اول حمد؟ میرے کو دن کی ابتدا ہوتی ہے حمد سے حضرت، میرے کو دن کی ابتدا ہوتی ہے فجر کی سنتوں سے، میرے کو دن کی ابتدا ہوتی ہے فجر کے فرضوں سے، میرے دن کی ابتدا ہوتی ہے سورہ یاسین سے، میرے دن کی ابتدا ہوتی ہے سورہ رحمان سے، میرے دن کی ابتدا ہوتی ہے سورہ مزمل سے حضرت، کوئی نہیں۔ لیکن میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اول حمد ثنا الہی، تے جو مالک ہر دا اوے اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ ہم اس لیے ہار گئے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا پاک نام لینا چھوڑ دیا۔ ہم اس لیے ہارے ہیں کیونکہ ہم نے اس کا نام لینا کوئی نہیں پتر، نہ صد عمر نہ اسحاق دار، نہ نون لیگ، نہ پی ٹی آئی، نہ پیپل پارٹی، بلکہ پھر بھی ہیں صاحب کیا کہتے ہیں؟ جے او بیلی سب جگ بیلی، ہاں جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی بیلی ہے۔ جے او بیلی، نہ صد عمر نہ اسحاق ڈار، نہ نون لیگ، نہ پی ٹی آئی، نہ پیپل پارٹی، انہوں راضی کرو، اس کو مناؤ حضرت، اس کو راضی کرو حضرت۔ جے او بیلی سب۔ یہ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت لکھی روض الریاحین، بڑی خوبصورت کتاب ہے، صوفیاء کا اس میں تذکرے ہیں، ایمان تازہ کر دیتی ہے حضرت یہ کتاب۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے دوران گفتگو نا ہارون الرشید کے لیے بڑے سخت جملے بول دیے۔ بندے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں حضرت، کسی نے جا کے حضرت کی چگلی کھائی، جی آج تے مولوی اور سارا جمعہ تاڑے تلا چڑھے، اچھا پکڑ کے لے آؤ۔ حضرت گرفتار ہوئے، غصہ ہی بڑا تھا اس کو، لکھا اس نے حضرت کو کسی قید خانے میں نہیں بند کیا، بلکہ کیا کیا، اس نے حضرت کو ایک ڈبے میں بند کروا دیا جس میں کھڑے رہنا ہے، ہوا جانے کا کوئی راستہ نہیں، پیشاب پخانہ اندر ہی۔ اس کو یہ تھا کہ صبح تک تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، صبح میں جب آ کے اپنے دربار میں بیٹھوں گا سب سے پہلے مجھے آ کے ان کے مرنے کی خبر سنائی جائے گی۔ امام یافعی فرماتے ہیں اگلے دن جب ہارون آ کے اپنے دربار میں بیٹھا نا تو خبر مرنے کی نہیں آئی، بلکہ ایک بندہ آ کے عرض کرتا ہے، کہتا ہے حضرت بادشاہ سلامت، وہ جو بابے کال نہیں تھے ڈبے میں بند کروائے، نے کہا ہو مر گئے نہیں؟ میں کہا نہیں، وہ تو باہر باغ میں ٹہل رہے۔ بڑا حیران ہوں، اس کو خیال آیا شاید میری سپاہ میں حضرت کا کوئی مرید ہے، اس نے نا نکال دیا ہوگا ڈبے سے، کہتا ابھی بھی باغ میں ٹہل رہے ہیں؟ کہا ہاں، کہا پھر پھڑ لیا۔ حضرت پھر پکڑے گئے، جب ہارون کے دربار میں آئے نا تو امام یافعی نے لکھا ہے کہ ہارون کی اور حضرت کی جو آپس میں گفتگو ہوئی ہے، کیونکہ ہارون کو یہ تھا کہ کسی نے ڈبے سے نکالا ہے، میری سپاہ میں سے، میرے درباریوں میں سے، اس لیے انہوں نے آتے سب سے پہلا سوال یہ کیا، حضرت مولوی صاحب آپ کو ڈبے میں سے کس نے نکالا؟ آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا۔ پھر پوچھتا ہے حضرت آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا۔ اب لکھا ہارون بھی فاضل آدمی تھا، اس نے اپنا سر پکڑ لیا، اور امام یافعی لکھتے ہیں کہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کتنی عجیب بات ہے۔ آپ نے آگے سے فرمایا ہارون یہ تو بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ یہ تو پتر سانو انہوں نے اینج دا پواں چھڑیا ہے کہ کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تفکر کا۔ اللہ امام غزالی نے لکھا ہے ایک لمحے کا تفکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں نا حضرت، یہ
اب دیکھو نا حضرت، یہ سرخ پھول اس سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے. یہ سرخ پھول اس سبز رنگ کی، پیچھے ٹہنی بھی سبز تھی، تنا بھی سبز تھا، جڑیں بھی سبز تھی. یہ سرخ کیویں ہو گیا؟ یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ جڑیں بھی سبز، تنا بھی سبز، ٹہنیاں بھی سبز، اور یہ ڈوڈی آپ کے سامنے ہے، یہ بھی. یہ سرخ کیویں ہو گیا؟ کیسے ہوا؟ یہ جو ریڈ روز ہے، یہ اس کے اوپر کلر ہے، یہ کس کمپنی کا ہے؟ برجر کا ہے، ماسٹر کا ہے، نائپون کا ہے، کس کمپنی کا ہے؟ یہ جو کلر ہے ریڈ روز کا، یہ برش سے کیا گیا ہے کہ فوارے سے کیا گیا ہے؟ لیکن پتر کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تفکر کرنے کو، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے تفکر کرنے. اس لیے تو پھر حضرت کسی نے کمال لکھا. لکھنے والا کہتا ہے ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے. ٹہنی سبز، تنا سبز، جڑ سبز، ڈوڈی سبز، لیکن پھول اندر سے سرخ. تو پھر شاعر کہتا ہے ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. لیکن غور کرے کون؟ غور کرے کون؟ حضرت صاحب جامنو پتا کوڑا، اتے پھل مٹھا، جگتے گٹک نو چک وج زہر کوڑی. آم دا چھلکا کوڑا، اندر آم مٹھا، گٹک کوڑی، شتوت مٹھا، پتا کوڑا. یہ کون کر رہا ہے؟ کدی پوچھ سا اپنے آپ کو. اور یہ لکھا ہوا ہے کہ جسٹس جاوید اقبال نے کتاب لکھی تھی، میں چلو اس کا نام نہیں لوں گا، بچے پھر بازار سے خرید لیتے ہیں جا کے، کیونکہ وہ کتاب آپ کے کسی کام کی نہیں ہے بلکہ خرابی کرے گی. اس میں نا جاوید اقبال نے لکھا کہ علامہ محمد اقبال نا باہر تھے، تو کہتے میں پچھو فرمائشی خط لکھیا کہ ابا جی میرے واسطے نا ریڈیو بھیجنا ہے. اس دور میں ریڈیو بڑی بلا شے ہوتی تھی، جو جسٹس جاوید اقبال کا دور ہے، اس دور میں ریڈیو بڑی بلا شے ہوتی تھی. جس کے بعد ریڈیو ہوتا تھا وہ علاقے کا بڑا امیر آدمی کہلاتا تھا. تو جاوید اقبال نے اس میں لکھا ہے کہ علامہ محمد اقبال نے ریڈیو شیڈیو کوئی نہیں بھیجا، بلکہ شعر لکھ کے بھیجے. اور اشعار کیا تھے؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. وہ جاوید اقبال ریڈیو دا کی کرنے، ایک باری ڈگ کے ٹوٹا تے ختم. یہ تیرے اندر عشق مصطفیٰ کا ریڈیو، اس کو آن کیوں نہیں کرتا ہے؟ اور اگر مجھے سب سے خوبصورت شعر جو اس میں لگتا ہے نا، اقبال نے کمال کر دیا. کیا کہتے ہیں جاوید اقبال کو؟ کہتے ہیں گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. اقبال کہتے ہیں جاوید اقبال گلاب کے پھول کو پوچھ، ڈوڈی سبز، ٹہنی سبز، تنا سبز، جڑ سبز، تو کیویں سرخ؟ اور اقبال کہتے ہیں جب تو پوچھے گا نا تو پھر تجھے تیرے اندر سے جواب آئے گا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. کوئی ہے جنہیں سرخ کر چھڑے. کوئی برش نہیں، کوئی فوارہ نہیں، کوئی برجر نہیں، کوئی نائپون نہیں، کوئی ماسٹر نہیں، بلکہ کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لا شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے.
لیکن پوچھے کون ہے؟ ایسی روٹی پوری کر لی تو بڑی گل ہے. پھنسا دیا نا شیطان اور نفس نے. یہ حضرت صاحب کیا اس کو کہتے ہیں، ابلیس کی مجلس شورا، ابلیس کی مجلس سے کمال ہے جی. اللہ حضرت یہ چیزیں ہمارے نصاب میں ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا حضرت جی، ابلیس کی مجلس شورا نہیں ہے تو کبھی حضرت آپ ان بچوں کی کبھی کتابیں دیکھیے گا کھول کے. ان کی کتابوں میں پوئم کیا ہے؟ چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا چوہا چایا. پوئم ہے جی کتابوں. پوئم کیا ہے؟ ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے. بڑی گل. ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے. حضرت قوم دا نہیں بیڑا گرک ہویا، انہوں نے پڑھایا ہی مرغے تھے چوہے نے انہوں نے. حضرت صاحب پتہ نہیں 100 سال پہلے پلان ہوا، 150 سال پہلے پلان ہوا کہ ان کو کیا پڑھانا ہے؟ چوہے اور مرغے. اچھا چلو چوہے مرغے تو اگے گئے، پھر کیا آ گیا؟ ون واز اے تھرسٹی کرو. چوہا مرغا تے پیاسا کوا. اچھا تھوڑا اور اگے آ جاؤ، اگے کی آ گیا؟ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. قوم میں تو نہیں حضرت جی سو گئی، پڑھایا ہی ہے انہوں نے. حضرت صاحب میں تو دیکھتا ہوں نا، میں کیونکہ حضرت الحمدللہ میں ایف اے کر کے اس طرف آیا تھا. میں ایف اے نہیں، ایف کیتا نہیں مکمل، دوسرا پارٹ سال تھا تو اللہ نے کرم کر دیا حضرت، کیونکہ میں نے یہ چوچو چوچو چاچا پڑھا ہوا ہے. ہاں جی میں نے یہ چوچو چوچو چاچا، لیکن اگے کرم ہو گیا دین دیاں برکتاں نال. یہ ایویں نہیں سوئے ہوئے سارے، پڑھے پڑھے چوہے پڑھے ہیں، انہوں نے مرغے پڑھے ہیں، انہوں نے پیاسے کوے پڑھے ہیں. پھر قوم گئی کام سے، قوم کام سے گئی حضرت. اب میں دیکھو حضرت صاحب طریقہ واردات ہوتا ہے. اب دیکھو نا میں پوچھتا ہوں حضرت جی، او بھائی کون ہے ہمٹی ڈمٹی؟ کیوں آپ مجھے ہمٹی ڈمٹی پڑھا رہے ہیں؟ کیا حضرت جی میرے پاس میری تاریخ کوئی نہیں، میرے پیچھے سارے چور ڈاکو ہیں نا حضرت. کیا مجھے ہمٹی ڈمٹی پڑھا رہے ہیں؟ کیوں آپ مجھے ہمٹی ڈمٹی پڑھا رہے ہیں؟ بھائی اگر پڑھانا ہے تو حضرت علی پہ کوئی پوئم لکھ کے پڑھاؤ، حضرت ابو بکر پہ کوئی پوئم لکھ کے پڑھاؤ. قلم ٹوٹ گیا، تیرا ہاتھ ٹوٹ گیا، تو کوئی حضرت علی پہ پوئم نہیں لکھ سکا، تو جناب صدیق اکبر پہ کوئی پوئم نہیں لکھ سکا، تجھ سے حضرت عثمان غنی پہ کوئی پوئم نہیں لکھی گئی، تو حضرت مولا مشکل کشا پہ کوئی پوئم نہیں لکھ سکا. پڑھاتے ہمارے بچوں کو کیا ہے، اور بچے بھی کرتے ہیں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار. حضرت طریقہ واردات ہے ٹوئنکل ٹوئنکل. بھائی کیوں ہمیں لٹل سٹار پڑھاتے ہو؟ ہم نہیں لٹل سٹار والے، ہم بگ سٹار والے ہیں. اور جناب صدیق اکبر ہمارے بگ سٹار ہیں، جناب عمر فاروق ہمارے بگ سٹار ہیں، جناب عثمان غنی ہمارے بگ سٹار ہیں، جناب مولا مشکل کشا ہمارے بگ سٹار ہیں، جناب جعفر طیار ہمارے بگ سٹار، جناب زید ہمارے بگ سٹار، جناب عبداللہ بن رواح ہمارے بگ سٹار، جناب امیر حمزہ ہمارے بگ سٹار، جناب ابو عبیدہ بن جراح ہمارے بگ سٹار، جناب خالد بن ولید ہمارے بگ سٹار، جناب عمرو بن عاص ہمارے بگ سٹار، جناب سیدنا سعد بن ابی وقاص ہمارے بگ سٹار. لیکن حضرت انہوں دی ماں نہ مر جیسی ہے پڑھان تے کبھی نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے جی انہوں نے خالد بن ولید دی پوئم پڑھا چھڑی، انہوں نے ساڈا رہن کلک نہیں دینا. ان کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح پہ کوئی پوئم لکھ کے پڑھا دی، انہوں نے ساڑیاں ٹانگاں کھڑیاں کر چڑنیاں نے. انہوں نے چوچو چوچو چاچا دا ہی رکھو حضرت. انہوں نے حضرت جی ٹوٹ بٹوڑ، او بھائی میں کی کرا ٹوٹ بٹوڑ کر جے دو ککڑ دا، او بھائی کوئی مقصد ہوتا ہے بات کا. میں کی کرا جے ٹوٹ بٹوڑ کر دو مرغے سن کی کرا دے مرغیاں دا. میں یار مجھے پڑھانا ہے تو حضرت حسنین کریمین پڑھاؤ یار، مجھے پڑھانا ہے تو امام ابو حنیفہ پڑھاؤ، مجھے پڑھانا ہے تو غوث اعظم پڑھاؤ، مجھے پڑھانا ہے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی سیرت پڑھاؤ. لیکن ایسا مر گئے حضرت، کوئی پوئم نہیں، کوئی نہیں، کوئی پوئم. یہ حضرت وہ دور میری آتے جب میں گاڑی سے اترا بہنیں چھتوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں حضرت. آج کی ہویا ہے حضرت؟ چادراں غائب، دوپٹے غائب، لباس مختصر،
وہ بھی چست جسموں کی نمائش. ٹھیک ہے گناہگاری ہیں, ان کو پتہ ہے یہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن حضرت جی میں کہتا ہوں تیسری چوتھی کلاس میں جدو حضرت جی ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار پڑھا رہے ہیں, یار کو ایک پوئم سیدہ کائنات دے پردے تے لے کے پڑھا چڑھتے ہیں, لیکن کبھی نہیں. ان کو پتا تھا جنہوں نے سیدہ کائنات دا پردہ دسیا تے ساریاں پردے والی ہو جانی. ہم نے تو ان سے اسلام آباد کھڑے ہو کے نعرے لگوانے ہیں میرا جسم میری مرضی. اگر ان کو سیدہ کائنات کا پردہ پڑھا دیا, اس پہ کوئی پوئم لکھ کے پڑھا دی, تو یہ تو چادروں والی بن جائیں گی. ہم نے ان کی چادریں اتارنی ہیں, ہم نے دوپٹے اتارنے ہیں, ہم نے ان کا حجاب اتارنا ہے, ہم نے ان کا نقاب اتارنا ہے, ہم نے ان سے اسلام آباد کھڑے ہو کے نعرے لگوانے ہیں میرا جسم. یہ حضرت جی امام حسن پاک فرماتے ہیں, اب فرماتے ہیں میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. میری اماں جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال. لیکن آپ فرماتے ہیں بڑا بیٹا حسن ہونے کے باوجود کبھی یہ دن نہیں آیا کہ حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر مبارکہ کو بال دیکھا ہو. حضرت اسے چولی چ پلے نہیں, اسی گود میں مبارک گود میں پرورش. لیکن تقوی کا عالم کیا ہے, فرماتے ہیں بڑا پتر ہون دے باوجود میں بھی کدی اماں جان دے سر مبارک دا بال. اگر کبھی ان بیٹیوں کو حضرت سے ایک پوئم لکھ کے تیسری یا چوتھی جو پڑھائی ہوندی, اس کو کوئی پوئم میں لاتا, کوئی نظم میں لاتا, یہ تیسری چوتھی میں میری بچیوں کو یہ پوئم بار بار ٹیچر پڑھاتی, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہوں کوئی وڈ چھڑدا, ان کو کوئی کاٹ دیتا, ان کے کوئی ٹوٹے ٹوٹے کر دیتا, ان کو کوئی درمیان میں رکھ کے آرے سے چیر دیتا, ان کا کوئی کیما کیما کرتا, یہ کیما کیما کروا لیتی, یہ بیچ میں سے چروا بھی لیتی, یہ ٹوٹے بھی کروا لیتی, لیکن کبھی چادریں نہ اتارتی. اگر آج چادریں اتری ہیں تو وجہ کیا ہے, ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے. سیدہ فاطمہ ان کو پڑھائی کنہوں نے, اماں عائشہ ان کو پڑھائی کنہوں نے, ان تو ٹوٹ بٹوٹ پڑھا ہے. اس لیے حضرت جی میں اسپیشلی جتنے نا یہ ادھر ابو بیٹھے ہوئے ہیں ذرا کھلارو ہاں, جڑا ابو ہے ہاتھ کھلارو ہاں بھائی, جڑے ابو نے بڑی گل ہے ماشاءاللہ انہیں کوارے بیٹھے نے, بڑی گل ہے جی. اوے شکر ادا کرو ابو اینی تو ہی ہاتھ تھلے کر چڑھ دے نہیں, پتہ نہیں کی ہو گیا. کھڑے کرے بھی جڑے ابو ہیں سارے کھلارو کھلارو یار سارے, کی ہو گیا, پتہ عجیب قوم ہے تسی یار. ہاں جی چلو جی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. نہیں انہوں نے کیا جی تو آپ تو میری جان ہے علماء, کیا آپ میری جان ہے سارے. میں ذرا سامنے یہ حضرت جی جتنے ابو بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سب سے گزارش کروں گا, بھائی جی اسکول والے نے تو نہیں پڑھایا لیکن تو پڑھا, تو پڑھا. حضرت صاحب اتنے حالات خراب ہیں اور ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی کی کریے. جمعے میں حضرت صاحب لوگ بچوں کو لے کے آتے ہیں کہ اے جی دم کریں, ہم ذرا سنیے دا میں کی دم کراں, کیا ہوا جی, حضرت تو موبائل نہیں چھڑتا, موبائل لو تو زمین تے ولن لگ پندا ہے, روٹی بھی موبائل ویکھدیاں کھاندا ہے, سوندیاں بھی جڑا نا موبائل ویکھدے ہیں, بس جدوں اکھ بند ہونی ادو موبائل چھڑونا ہے, باقی موبائل چھڑدا. میں نے آج تک کبھی کسی بچے کو دم نہیں کیا. میں گزارا بچہ میرے سامنے بٹھایا ہوتا ہے, میں کہنا پتر سائڈ تے ہو, میں کہنا ابو جی تھلے آؤ, دم تہاڈا بندا ہے. انہوں کہدا دم کرا دے, انہوں نہیں حضرت صاحب دا دم بندا ہے, کوئی ایدا کی دم ہے مثلا کیڑا میں دم کراں دے واسطے. کوئی نظر کا دم ہے, بیماری کا دم ہے, جادو کا دم ہے, حسد کا دم ہے, ایدا میں کیڑا دم کرا, موبائل دم کیڑا دم کرا میں دے. میں نے کبھی کسی بچے کو دم, میں کہتا ابو جی تھلے آؤ, دم تہاڈا ہے, اس کا تو دم بنتا ہی نہیں بیچارے کا, کیونکہ اس کو یہ بیماری ابو جی سے لگی ہے, اس کو یہ بیماری ابو جی سے لگی ہے. حضرت صاحب ہم نے اپنے بچوں کو دکھایا کیا ہے, جب میرے بچے نے دیکھا میرے ہاتھ میں موبائل دیکھا,
ہماری تو حضرت آپ مانتے کوئی نہیں. چلو سائنس کی آپ بڑی مانتے ہو, اپنی سائنس کی سن لو. آپ کی سائنس کہہ رہی ہے کہ بچہ سب سے پہلے جس کی کاپی کرتا ہے, بچہ سب سے پہلے جس سے متاثر ہوتا ہے, بچہ سب سے پہلے جس کی نقل کرتا ہے وہ اس کے ابو جی ہیں. اب بچے نے ابو کے ہاتھ میں کیا دیکھا, وہ تو پھر انہیں موبائل ہی پڑھنا. سچ بتائیے بھائی جتنے ابو بیٹھے ہو, کبھی ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پاک پکڑ کے دکھایا؟ بولو تو صحیح. تاڑی چوپ میں نے دس دی پئی کہ نہیں بتایا. ان کا کیا قصور ہے بچوں کا؟ ان کا بالکل کوئی قصور نہیں. بچے داد کے گئے, دادا ابو موبائل, دادی نو سلام کرن گے, دادی موبائل, وڈی تائی کل گئے موبائل, چاچی نو سلام کرن گے, چاچی موبائل, پھوپھو نو ملن گے, پھوپھو موبائل, ہاں جی تایا ابو گھر آئے, تایا موبائل, چاچو گھر آئے, چاچو موبائل. بچے نانکے گئے, نانا ابو موبائل, نانی موبائل, وڈی مامی نو ملن گے, وہ بھی موبائل, چھوٹی مامی کل آئے, وہ بھی موبائل, خالہ دے کمرے چ گئے, وہ بھی موبائل, بڑے ماموں راتی آئے, وہ بھی موبائل, چھوٹے ماموں آئے, وہ بھی موبائل. تو بھائی انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا چیز ہے, سب نے پکڑی ہوئی ہے. پھر انہوں نے بھی پڑھ لے. کاش حضرت ہے جننے جنے میں نہ لے نے انہوں نے بچیاں نو قرآن پاک پڑھ کے دکھایا ہوتا. حضرت آج سارے بچوں کے ہاتھ میں کیا ہونا تھا, یہ بالکل بے قصور ہیں, یہ بالکل بے قصور. اسی دکھایا ہی موبائل میں نے قرآن. اچھا میں حضرت آپ سے سوال کرنا, اور حضرت جی آپ نے نا بالکل میرا کوئی لحاظ نہیں کرنا, میری وجہ نہ سچ نہیں کہنا, جو دل چاہے وہ بولیے ابو. حضرت جی میں جتنے ابو جی بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں, ابو جی تو گھر بہ کے نا قرآن شریف دی تلاوت کرنے ہے, تیرا بچہ کھیڑدا پیا ہے, تیری بچی کھیڑدی پئی, نالے تینوں ویکھدی پئی, تو سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں, اور پڑھتے پڑھتے نا تو سورہ یاسین پہ اس جگہ آ گئے ہیں, اور تجھے کو تھوڑی بہت نا ترجمے میں کی سمجھ ہے, تو کتنے آ گئے ہیں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, سورہ یاسین. وہ جب اللہ کہیں گے اوے مجرموں وکھرے ہو جاؤ, مجرموں وکھرے ہو جاؤ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا, آج کے دن مجرموں وکھرے. اب تجھے ترجمہ بھی آتا ہے, اب تیری ہچکی بند گئی ہے آیت پہ آ کے, اب تو بار بار اس کی تکرار کر رہا ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. ساتھ تیری آنکھوں سے زاروں کی تارا سن کہتے کل میں بھی مجرم بن جاؤں. تو پھر پڑھ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. تیرا بچہ تین ویکھدا پیا. حضرت جی میرا کوئی لحاظ نہ رکھیو, سچ دسیو. میں پھر آگے چلا گیا, فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. ختم ہو گئی سورہ یاسین کی تلاوت. میں نے قرآن پاک رکھا, میں سچ دسی تیری تے میری تھی نے قرآن کھول کے ویکھنا نہیں سی ہے, انہیں ضرور ویکھنا وہ کی ہے دے وچ ابو جدو پڑھدے نے رون لگ پھر. اگر آج ان کے ہاتھوں میں قرآن نہیں نا موبائل ہے, اے ابو تیرا تے میرا قصور ہے, ان کا کوئی قصور نہیں, وہ معذور ہیں بیچارے اس حوالے سے. کیونکہ کبھی تو نے اور میں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک پکڑ کے دکھایا, کبھی تو نے اور میں نے اپنے بچوں کو قرآن پکڑ کے نہیں دکھایا. کبھی ماں نے اپنے بچوں کو قرآن پکڑ کے دکھایا, ابو کے ہاتھ میں موبائل نہیں. حضرت میں نے اس لیے ہاتھ کھڑے کروائے تھے, جتنے ابو بیٹھے ہو یار خدا دا واسطہ جی اپنے تے بھی ترس کھاؤ, اپنے بچیاں تے بھی ترس کھاؤ, اور خود بھی قرآن کھولو اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پکڑاؤ. یہ لکھا جی کوئی بزرگ تھے تو, اور واقعی بزرگ تھے, انہوں نے نا وہ اپنی بچی کو ساتھ لیا اور مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. وہ مچھلی پکڑ کے بچی کو دیتے ہیں, ہاں جی وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے. بچی مچھلی کو دیکھتی اور دریا میں واپس. ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے, ان کو یہ ہے کہ بچی مچھلیاں جمع کر رہی ہے. جب کافی وقت گزر گیا, سورج اوپر آ گیا, دوپہر گرم ہو گئی, اب سورج کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے کیا کیا, مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹا اور اپنی بچی کو کہتے بیٹا دکھا ہاں کتنی مچھلیاں
سے کہتی عرض کرتی ابو جی مچھلی تو کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا میں نے 2-3 مچھلیاں پکڑ کے دی تھی, کدھر گئیں؟ انہوں نے کہا ابو جی میں نے واپس پھینک دی دریا میں. انہوں نے پوچھا بیٹا میں نے دریا میں پھینکنے کو تو نہیں دی تھی, تو نے کیوں دریا میں پھینک دی؟ اب ذرا سنیے گا بچی کی بات جس کو کسی ابو نے کچھ سکھایا اور پڑھایا تھا. بچی آگے سے عرض کرتی ہے بابا آپ روز صبح ہمیں بٹھا کے ہماری تربیت کرتے ہوئے ہمیں بتاتے نہیں کہ بیٹا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے. بابا آپ روز ہمیں بتاتے نہیں کہ بیٹا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے. بابا آپ روز صبح تربیت کرتے ہوئے ہمیں بتاتے نہیں کہ بیٹا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. اسی درخت پہ آری یا کلہاڑا چلتا ہے جو اللہ کی یاد سے. ان کا بیٹا بات تو ٹھیک ہے بالکل تیری, لیکن مچھلیاں دریا میں واپس کیوں پھینک دی؟ ہائے ہائے اللہ ساڑے بچیاں تے بھی رحم کر دے. وہ بچی آگے سے عرض کرتی ہے بابا اس لیے پھینک دی کہ جب آپ مجھے مچھلی پکڑ کے دیتے تھے نا تو میں سمجھ جاتی تھی کہ آج اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اس لیے جال میں پھنسی ہے. ان کا بیٹا بات ادھر ٹھیک ہے, مچھلیاں کیوں پھینک دی؟ عرض کرتی بابا اس لیے پھینک دی کہ ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں, کہ غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. لیکن ہم نے کیا سکھایا بچوں کو؟ سکھایا کچھ حضرت صاحب ہم نے نہیں سکھایا, نہ اسکولوں نے سکھایا نہ کالج نے سکھایا. حضرت صاحب پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک اس قوم کو روٹی کھانے کا طریقہ نہیں ہے. حضرت صاحب یہاں تے دیکھتے نہیں کیا کرتے ہیں, جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. وہ کھانا پکا ہے, وہ آپ کے لیے پکا ہے, گھر والے نے واپس نہیں لے گئے. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی, لیکن آج تک ہمیں کھانا کھانے کا طریقہ نہیں آیا. وجہ کیا؟ سکھایا کس نے؟ ماں کی گود سے کچھ نہیں سیکھا, باپ کی انگلی سے کچھ نہیں سیکھا. اسکول توڑ بٹوڑ کے 2 مرغے, کالج آپ کے سامنے, یونیورسٹیاں 5500 بچیوں کی عزتیں لوٹ لی انہوں نے. قوم آپ کے سامنے. اس لیے حضرت جی جتنے ابو بیٹھے ہو میں سب نو کہاں گا اے حراج تو شروع ہو اور تربیت کرو اپنے بچوں کی. حضرت اپنے بچوں کی سکھاؤ, کھولو قرآن شریف اپنے بچوں کے لیے کھولو. حضرت جتنی پیچھے مائیں سن رہی ہیں اپنے بچوں کے لیے کھولو. خدا کی قسم ہے تربیت اپنا رنگ دکھاتی ہے. یہ میں ایسا پڑھ رہا تھا, کوئی بادشاہ تھا, پہلی بار بیٹا میدان جہاد میں گیا. ٹیلی فون تو ہوتے کوئی نہیں تھے. وہ خبر آئی کہ جی شہزادہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گیا. بادشاہ کو غصہ لگا, اٹھ کے ملکہ کے پاس گیا, جا کہتا پتہ تیرے بیٹے نے کیا کرتوت دکھائی؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میدان جہاد سے بھاگ گیا. ملکہ آگے سے کہتی ہے سنیں اگر تو کوئی آ کے یہ خبر دے شہید ہوا, سارے وار سینے پہ کھائے, گردن پیچھے سے نہیں آگے سے کاٹی گئی, میں پھر تو مان لوں گی, لیکن اگر کوئی یہ کہ بھاگ گیا میں نہیں مان سکتی کبھی. یہ کہا کہ ملکہ اٹھ کے چلی گئی. اچھا بڑا حیران. لکھا ہے کہ 2-3 دن کے بعد خبر آئی کہ وہ پہلی خبر غلط تھی اور وہ شہزادے کی ایک جنگی چال تھی. اس وقت تو وہ میدان سے بھاگ گیا, لیکن دشمن فوج کے پیچھے پہاڑ تھا, اس نے پہاڑ کے پیچھے سے نا دشمنوں پہ حملہ کر دیا, اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی. بادشاہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا ملکہ نے تو پہلے ہی کہا تھا. وہ اٹھ کے ملکہ کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا جو تو نے کہا تھا سچ ہی کہا تھا, تجھے کیسے اتنا یقین تھا کہ یہ نہیں بھاگے گا؟ اس نے کہا جس دن مجھے پتہ چلا نا میں ماں بننے والی ہوں, میں نے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی اور پھر اس کے بعد کبھی گناہ نہیں کی. 2 رکعت نماز توبہ پڑھی, پھر میں نے گناہ. جب یہ بچہ دنیا میں آیا کبھی اس کو میں نے بے وضو دودھ نہیں پلایا. سب کا کھانا علیحدہ بنتا تھا, اس کا آٹا میں خود گوندتی تھی, وضو کر کے گوندتی تھی, 7 سورہ مزمل پڑھتے ہوئے گوندتی تھی. اس کی روٹیاں میں خود پکایا کرتی تھی, 7 درود پاک پڑھ کے پکایا کرتی تھی. جس بچے کو میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے جوان کیا ہے,
جس بچے کو میں نے باوضو روٹیاں کھلائی ہیں، جس بچے کا سالن میں نے سورہ مزمل پڑھ کے پکایا ہے، وہ گردن کٹوا تو سکتا ہے لیکن وہ کبھی بھاگ نہیں سکتا ہے. لیکن ساڈے گھر اس طرح دا کچھ بھی نہیں. اس لیے حضرت ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. حضرت آ جاؤ حضرت، اور جتنے ابو بیٹھے ہیں حضرت تربیت کرو اپنے بچوں کی. آج تربیت کی ضرورت ہے. صرف اس لیے پیچھے رہ گئے ہیں کہ تربیت، یہ ہماری تاریخ کا بھی بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی، جن کو عمر ثانی بھی کہا گیا، جو اس امت کے پہلے مجدد بھی ہیں. کسی نے لکھا کہ اے عمر، آپ اس رتبے اور مقام پہ کیسے پہنچے؟ آپ نے فرمایا اپنے استاد اور اپنے والد کی وجہ سے. کہا جی وہ کیسے؟ آپ فرمانے لگے میں اپنے وقت کے بڑے مشہور محدث جناب سیدنا صالح بن کیسان سے پڑھا کرتا تھا. تو آپ فرماتے ہیں میں نماز ظہر کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آیا اور ظہر کی جماعت ہو چکی تھی. ظہر کی جماعت، حضرت فرضوں کے بعد دعا فرما رہے تھے. آپ نے مجھے مسجد میں داخل ہوتے دیکھا. سنتیں اور نفل پڑھنے کے بعد نا آپ نے مجھے بلایا اور پوچھتے ہیں عمر آج تیری جماعت کیوں رہ گئی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کیسے استاد تھے وہ. اے عمر آج تیری جماعت، کہتے میں نے عرض کی حضرت وہ میں وضو کر کے نا شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے نا اپنے بالوں میں کنگھی چلا رہا تھا اور مجھے بال اتنے خوبصورت لگے، میں بالوں کی خوبصورتی میں کھو گیا اور میرے زور کی جماعت. آپ نے فرمایا آپ نے کاتب کو بلایا اور لکھا جی اس وقت آپ کے والد حضرت سیدنا عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مصر کے گورنر تھے. گورنر دا پتر ہے. آپ نے خط لکھا السلام علیکم، آپ کے بیٹے کی آج بالوں کی خوبصورتی کی وجہ سے زور کی جماعت رہ گئی ہے، سزا کا تعین آپ کریں گے کہ میں کروں گا؟ بس خط ختم. والد کے پاس خط گیا مصر کے گورنر نے. آج دا کو ابا ہوں نا انہیں مولوی صاحب نہ لڑنا آ جانا سی. اور مولوی کو خدا دا خوف کھا پڑھتے لئی ہوں جماعت ہی رہ گئی ہے، یہ ہو گیا. لیکن وہ تھا اس وقت کے ابو حضرت. آپ نے وعلیکم السلام کے بعد خط لکھا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کو ایسے استاد عطا فرمائے ہیں. سزا کا تعین میں کرتا ہوں کیونکہ جماعت چھوٹنے کی وجہ بنے ہیں بال، اس لیے اب عمر کی سزا یہ ہے کہ اس کی ٹن کرواؤ، نہ رہیں گے بال، نہ پھرے گی کنگھی، نہ چھوٹے گی جماعت. آپ فرماتے ہیں اس باپ اور اس استاد کی وجہ سے میں اس مقام و مرتبے تک پہنچ گیا. لیکن آج ایسا، اس لیے حضرت میں پھر ہی آکھاں گا وہ بھائی جن ابو بیٹھے تھے اپنے بچیاں دی تربیت کرو یار. پیچھے جتنی مائیں سن رہی ہیں میں سب سے گزارش کروں گا وہ ایس امت کر بڑے ڈانسر نے، ایس امت کر بڑے نچنئیے تے گوئیے نے، ایس امت نو پھر ایک بابا فرید دے چھڑو، ایس امت نو پھر ایک سلطان بابا یہ دے سکتی ہیں. خدا کی قسم ہے اگر یہ آ جائیں نا یہ دے سکتی ہیں، اگر یہ آ جائیں یہ دے سکتی ہیں. اعلان کر دیں جڑا نماز نہیں پڑھے گا روٹی نہیں لبنی. اور ہم نے حضرت ایویں نہیں کر، میرے گھر کا رول تھا فجر نہیں پڑھی، سورہ قرآن نہیں پڑھیا، ناشتہ کوئی نہیں، بھوکے جاؤ. والدہ صاحبہ اٹھاتی تھی، سستی آ گئی، بھوکے جاؤ. میری اس ماں دی قبر تے اللہ لکھا رہتا کرے. رول تھا گھر کا، اگر فجر نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت نہیں کی، بھوکا اسکول، کوئی ناشتہ نوشتہ نہیں، کوئی ترس نہیں کھاتی تھی. اللہ حضرت جی میں اتنا لاڈلا تھا، میں اپنی والدہ کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا. 17 سال بعد لبیا پتر، کئی باری بھوکا جاندہ سی. جس دن سستی کر دی نہیں اٹھے امی کے اٹھانے پہ بھوکا. یہ چاہیں تو سب کچھ کر سکتی ہیں. اعلان کر دیں نہیں جس نے فجر پڑھی، نہیں جس نے سورہ یاسین پڑھی، کوئی ناشتہ نہیں. میں حضرت سپیکر لگا، یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، میں نام نہیں لوں گا، میرے ایک استاد صاحب تھے اور اللہ کی بڑی رحمت، میں کوئی بات بھی اس طرح کی نہیں کروں گا اگر یہ کرنے پہ آ جائیں. وہ حضرت معروف ہوئے، کچھ کیمرے میں گئے، چینل پہ چلے گئے حضرت. اور آپ کو پتہ ہے چینل پتہ کیا ہوتا ہے، وہ بندے دی داڑھی کھا جاتا ہے چینل. جدو بھی تسی جانا ہے نا تو چینل نے چک مارنا ہے، داڑھی چھوٹی، پھر اگلے باری جانا ہے پھر چک مارنا ہے داڑھی. وہ جڑے
اکثر چینل تے بہندے نے نا داڑھی شریف جڑی ہے نا وہ مٹھی تو انہوں نے بھی یہی ہوا ہے. وہ جب جانا نا چینل پہ وہ ظاہر ہے انہوں نے کٹنگ شٹنگ وہ سیدھا سیدھا کرنا, وہ کرتے کرتے نا وہ ہماری جو اماں جی تھی نا وہ ناراض ہو گئی. انہوں نے کہا جتنی دیر داڑھی شریف آپ پوری نہیں کریں گے اتنی دیر میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیوں حضرت آپ کو پتہ ہے جو چھوٹی داڑھی پہ فتویٰ ہے جتنی دیر داڑھی شریف آپ کی مکمل نہیں ہوگی آ گئی اپنی آئی پہ حضرت پوری کرا کے چڑھی حضرت جی. یہ اگر آ جائیں اپنی آئی پہ سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن کیونکہ انہوں نے بھی ٹوٹ بٹوٹ کے مرغے پڑے ہیں حضرت جی, انہوں نے بھی چوچو چوچو چاچا ہی پڑا ہوا ہے بیچاریوں نے, انہوں نے کیا یہ پری پلان ہوا ہے پیچھے. اور آپ کے سامنے دیکھو نا وہ باب فرید کی ماں تھی, کہا فرید نماز پڑھنی ہے, 7 سال دا ہو گیا. بابا فرید آگے سرچ کرتے ہیں, امی بچپن تھا نا, امی جی کیا ملے گا نماز پڑھ کے؟ فرمایا فرید جو تم نماز پڑھ کے اپنا مصلہ چکیں گا نا تھلو شکر دی پوڑی لبے گی. اس دور کی ڈیری ملک, اس دور کی ڈیری ملک حضرت جی, تو جب مصلہ اٹھائے گا نا تو نیچے سے شکر ملے گی حضرت. وہ کرنا کیا, جب مصلہ بچھانا نا بڑے طریقے سے خود ہی پڑیا رکھ دینی ہے. ہائے ہائے بابا صاحب نے نماز پڑھ کے مصلہ اٹھانا پڑیا مل جانی. لکھا ایک دن والدہ صاحبہ کہیں سفر پہ تھی اور وہ بر وقت واپس تشریف نہ لا سکی, ادھر نماز دا ویلا آ گیا. اب والدہ صاحبہ متفکر ہیں, فکر میں کیا اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ تو جانتا ہے میں نے ایک طریقے سے فرید کو نماز پہ لگایا تھا. میں نے جب نماز کے لیے کہا تو فرید نے مجھے پوچھا کیا ملے گا نماز پڑھ کے؟ میں نے کہا جب بھی تو مصلہ اٹھائے گا نیچے سے شکر کی پڑیا. میں جب بھی مصلہ بچاتی تھی نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیا کرتی تھی, لیکن آج میں پہنچ نہیں سکی. رب کریم آج جب میرا فرید مصلہ اٹھائے گا تو نیچے سے شکر کی پڑیا نہیں نکلے گی, میرے فرید کا مان ٹوٹ جائے گا. یا اللہ آج اپنی بندی کی عزت رکھ لینا. لکھا ہوا ہے جب بابا صاحب نے نماز پڑھ کے مصلہ اٹھایا نیچے پڑیا وہ نیچے پڑیا, یہ کر سکتی ہیں سارا کچھ, لیکن کیا ہے ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. بلکہ کیا پڑھایا گیا, ٹوٹ بٹوٹ کے 2 مرغے تھے. ہمٹی ڈمٹی sat on the wall, one was a thirsty crow, twinkle twinkle little star, how you what you wonder or. اور پھر دیکھ لو یہ پڑھ پڑھ کے قوم کدھر کھڑی ہے حضرت جی. نہیں حضرت, جتنے ابو بیٹھے ہیں میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت آپ پڑھاؤ حضرت جی قرآن پاک, کھولو حضرت جی قرآن پاک. آج ہمارے گھروں میں صرف اس لیے نحوستے ہیں کہ اب ہمارے گھروں میں قرآن پاک. چلو ایک آخری بات پوچھ کے نا بات ختم کرتے ہیں. غصہ تو نہیں کرو گے جب میں گل پوچھاں گا؟ چلو ٹھیک ہے بھائی, یہ نہیں کرو گے. لو جی آخری بات میں کہتا ہوں جی, کوئی رات اس طرح کی آئے کرم ہو جائے, کوئی رات اس طرح کی آئے اور کرم اس طرح ہو کہ خواب میں حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کی زیارت ہو جائے, کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. ٹھیک ہے جی. اب خواب ہی میں کیا ہو کہ حضرت علی پاک نہ خواب ہی میں حکم کریں کہ اس کو قرآن پاک لا کے دو. خواب میں مجھے قرآن پاک لا دیا جائے. ٹھیک ہے جی بھائی, توجہ بھائی نوجوانوں, خواب ہی میں مجھے قرآن پاک لا کے حضرت علی پاک خواب ہی میں فرمائیں یہ وہ قرآن پاک ہے جو میرے محبوب کے قلب مبارک پہ اترا تھا, یہ وہی قرآن پاک ہے جو پڑھتے ہوئے میرے بھائی عثمان غنی کی شہادت ہوئی تھی, یہ وہی قرآن پاک ہے جو میرے بیٹے حسین نے نیزے پہ بھی پڑھنا ہے اور پڑھا تھا. تو اس طرح کر کہ میں نے اتوں ویک کے نا تیزرا سورہ تاہا تے سنا. میں اچھی جواب نہیں منگا, انہیں جواب آتا ہے کیوں بھائی نوجوانوں سنا لو گے. حضرت علی نے سنانی ہے, اے والا نہیں چلنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. حضرت علی پاک کو قرآن سنانا ہے, سنا لو گے؟ مجھے پتہ ہے پہلی ٹینشن تو یہ پڑ جانی ہے, میں نے کہنا ہے ہن میں حضرت علی پاک نو کیویں اگوں عرض کراں, تسی سنانا لو کہن ڈے ہو, مینوں تے ہن بھی نہیں پتہ سورۃ طٰہٰ کہڑے بارے چ.
حضرت جی غلط تو نہیں کیا؟ کیوں بھی نوجوانوں غلط تو نہیں کہا میں نے؟ سنانے کی بات تو میں ہوں حضرت علی پاک میں کیوں اگوں عرض کرا میں نے دینا بھی نہیں پتا سورہ طٰہٰ کہڑے بارے جی. اچھا حضرت میں تو بھی تقریر کر کے ٹر جانا ہے. ہو سکتا بعد تسی مولوی صاحب نے جڑے کوئی تھوڑے علاقے دے علامہ صاحب نے تھی انہوں نے جا کے کہو یار ویکھو میں ہی شرم چپ کر رہے ہیں مصباحی صاحب سانوں باہر بےزتی کری جان دے رہے ہیں. نہیں اوے کی طریقہ ڈی اوکھی صورت پوچھی ہے وہ سوکھی پوچھ دے سورت طٰہٰ پوچھ لی وہ سوکھی پوچھ دے. ہو سکتا تھا لڑن باز لڑتے بھی جی. اچھا میں اب بتا دوں جی میں نے سورہ طٰہٰ کا نام شعب الایمان امام بہقی آپ نے حدیث پاک جس کا مفہوم ہے آپ فرماتے ہیں کہ جی اللہ پاک نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اپنی شان کے مطابق خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی حضرت ہے صاحب. دل اندر نا کھل جا جاتا ہے تصور کر کے جب اس ذات نے خود ہی قرآن اپنی شان کے مطابق پڑھا ہوگا تو کیا پڑھا ہوگا. قاری سید صداقت صاحب پڑھتے ہیں دل کو ہاتھ پڑھتا ہے. قاری رفیق نقشبندی صاحب پڑھتے ہیں دل کو ہاتھ پڑھتا ہے. قاری بیب اللہ چشتی صاحب پڑھتے ہیں دل کو کچھ ہوتا ہے سن کے قرآن پاک. جب تیرے اور میرے رب نے پڑھا ہوگا تو کیا پڑھا ہوگا. لیکن کوئی سنن والا ہے ہی کوئی نہیں سی مخلوق تو پیدا کوئی نہیں کی. پھر سنا کنہوں نے لکھا ہے کہ فرشتوں نے سنا جناب جبرائیل نے سنا جناب میکائیل نے سنا جناب اسرافیل نے سنا. اور جب تلاوت ختم ہو گئی نا تو پھر فرشتے بیٹھ کے نا آپس میں گفتگو کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں فرشتے؟ کہتے ہیں شانوں والی وہ امت ہوگی جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین دی جائیں گی. فرشتے کہہ رہے ہیں شانوں والی امت ہوگی جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین. لیکن ادھر امت کا حال یہ ہے کہ امت کو اتنا ہی نہیں پتا سورہ طٰہٰ کھڑے سے. چلو جی لجپال ہیں لجپالی کر دیں مولا علی پاک ہیں جی فرما دیں وہ 16واں سپارہ کھول لگ جائے گی تین. تو جی میں 16واں کھول کے بہ گیا. ارے سنانی کیویں میں سنانی آندھی کوئی نہیں. اے پتر تیرا میرا حال ہے یہ تیرا میرا سانو قرآن شریف پڑھنا. لو پتر ایک میرے نہ وعدہ کرو تو اٹھیے یار سارے ملنے کا وعدہ کرو قرآن شریف سیکھو گے پڑھنا. سیاستدانہ کا وعدہ نہیں کرنا میں آپ کی گلیاں بنوا دوں گا وہ والا وعدہ صحیح کرنا ہے. کیوں بھائی دیکھو نا حضرت اسی اینے جو بھی نہیں ہے کہ حضرت علی پاک میں کو قرآن ہی سنا سکیے. اچھا اب آپ کہیں گے میں نے حضرت حدیث پاک میں نے پڑھی باجی میں ختم کروں گا کہ جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے. نبی پاک نے فرمایا عبداللہ مجھے قرآن سنا. مجھے جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں محبوب قرآن وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے میں آپ کو کیسے سنا سکتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. اور لکھا ہے جی پھر سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کی والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور لکھا ادھر اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کا یہ عالم تھا کہ زاروں کی تاراں سو گر رہے ہیں. لیکن پتر تینوں مینوں قرآن نہیں آتا, تینوں مینوں قرآن اس لیے پتر بولنے کے لیے بہت کچھ ہے یار. آؤ ان کوئی کم دیا گلا کریے یار. میں اتنی گرمی میں آیا ہوں, تھکا ہوا آیا ہوں, کوئی ڈیمانڈ نہیں, کوئی میں نہیں آکھیا کوارا کوکڑ پکاؤ, دیسی گھیو چ پکاؤ تے جناب کالیاں مرچاں پا کے پکاؤ, مینوں پائی لوڑ ہی کوئی نہیں ہے. بس یار میرے آندا اینا مل پا چھڑو. اج سارے میرے نال ایک وعدہ کر کے اٹھو کہ اسی قرآن پاک پڑھنا سکھ. پکی گل ہے؟ ایک باری ہاتھ کھلار کے ماشاءاللہ. لو جی ایک وعدہ تسی پتر کیتا ہے, ہن ایک میں تانوں دعا دے کے چلا جی. میں بہت گناہ گار ہوں لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسافر کی دعا مقبول ہے. ٹھیک ہے جی, مسافر ہاں, تیسرا دن ہے میں گھروں نکلیا دا. ایک دعا میں ہوں تانوں دے کے چلا جی. یا اللہ اے قرآن پاک سکھن, پھر اے قرآن پاک روز پڑھن کرن, پھر میرے اللہ ایک کرم کریے نہ سارے تے واقعتاً کسی رات اور رات آئے کہ حضرت علی پاک نو میں قرآن سناواں. ایک وعدہ تو کر چھڑیا, ایک دعا سی کر چھڑی ہے. اور پترا میرے اس دعا نو ایویں نہ سمجھی ہے, تو پڑھی تے جے نانا کدی سنیا انہاں نے آ کے جیوندا ہویا تاں گل میں پھڑ لئی, جے مر گیا تے میری قبر لب کے تے جُتیاں ماریاں آ کے کہ جائے مصباحی جھوٹ بول گیا سے. کنے سال ہو گئے میں روز قرآن پڑھنا, کدی سنے ہی نہیں کسی نے آ کے. ہو ہی نہیں سکتا پتر. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی زائل. وہ کدا سنیے, وہ کوئی سنانا والا بھی تے لبے, کدا سنیے. میرے علی پاک کی تو شان کا کیا کہنا پتر. میری وہ تیو بہنوں سرگی فرشتے اترتے ہیں. اور کاہے کو اترتے ہیں؟ تیرے کٹے بچے ویکھن نہیں آندے, تیرے ٹریکٹر ٹرالیاں نہیں ویکھن آندے, تیرے قلعے مربع نہیں ویکھن آندے, بلکہ کیا آتے ہیں؟ اس لیے آتے ہیں کہیں سے ہمیں قرآن سننے کو مل جائے. قرآن سننے آتے ہیں سرگی فرشتے آسمان سے. سارا جناب پنڈی پٹیاں پھردے نے حضرت. اور کتے آواز آئے, کتے کو بہ کے لگا ہے الرحمن, کتوں آواز آئے حضرت, کہیں سے آواز آئی یا ایوہ المزمل, کتوں آواز آئے یا ایوہ المدثر, کتوں آواز آئے والضحا واللیل اذا سجا. لیکن پھر کے واپس ٹر جاندے سارے ستے, بابے ستے, مائیاں ستیاں, امی ستی, ابو ستا, سارے ستے واپس ٹر جاندے. نہیں حضرت سکھو. اور پھر سیرے جناب فرشتے آن کالاں کرن, انہاں کول ہوندا ایک سسٹم حضرت, کال کہ اوئے آؤ پنڈی پٹیاں لب گیا جے بابا. ایک کی پنڈ دا نام ہے جی؟ حجن. حجن فرشتے جناب سارے جناب جلال پور پٹیاں حافظ آباد تک جناب ادھر کالاں پس جڑا انہوں نے اللہ نے ایک سسٹم دیتا ہے کالا حجن. اوے پہنچو, اوے حجن ایک پڑھتا جے پیا. میری بیٹیوں میری بہنوں پڑھو قرآن. فرشتے کہیں ہوئے ایک تھی ایک بہن لب گئی جے, ایک لب گئی جے سیدہ کائنات دی نوکرانی, ایک مل گئی جی اما عائشہ دی تھی قرآن پڑھن رہی. ستے سارے ستے. پھر میں جہاں سے چلا تھا میں وہاں, پھر قرآن نے بھی فیصلہ کر دیا اچھا ستے
پھر ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو وما علینا الا البلاغ المبین،